بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں دوستوں؟ آپ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو پچھلی ویڈیوز کی طرح نہیں ہے، آج کا ٹاپک ہمارا الگ ہے۔ تو جو لوگ دیکھنے والے سننے والے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آج اپنی جو میری ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جو میری رائے ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر بھی کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو کل ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، کرائم منسٹر ہمارے، وہ قوم سے خطاب فرما رہے تھے، تو وہاں پہ ایک چند باتیں میں نے سنی اور مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا اس پہ تو میرا ریئیکشن بنتا ہے۔ پہلے یہ بات سنیں پھر بات کرتا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز اہل وطن، السلام علیکم۔ چند ہفتے قبل آپ نے مجھے جس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا وہ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میرے عزیز ہم وطنوں، چند ہفتے پہلے جو آپ نے مجھے اس ذمہ داری کے لیے چنا تو میں شکر گزار ہوں۔ بھائی کون سے عزیز ہم وطنوں نے آپ لوگوں کو چنا؟ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ کوئی الیکشن نہیں ہوئے، کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی، تو لہٰذا عوام نے، پاکستانی شہریوں نے تو آپ کو نہیں لے کے آئے، وہ تو آپ تو آئے ہیں، آپ کے عزیز ہم وطن جو وہ لندن والے، جو امریکہ والے آپ کے عزیز ہم وطن ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں، آپ ظاہری بات ہے ان کو ہی بتا رہے ہیں نا، انہوں نے ہی پیسے دیے تھے، انہوں نے ہی لوٹوں کو خریدا تھا اور ان کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے تھے نا۔ تو یہ گھبرانا نہیں ہے، آپ لوگوں نے یہ ان کو کہہ رہے ہیں، آپ کسی کو نہیں کہہ رہے، یہ بات ذہن سے نکال دیں، ٹھیک ہے؟ آگے سنیں۔ وہ میرے لیے ایک اعزاز ہے، اس پر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، اور امریکہ کا بھی۔ خاص طور پر اس مرحلے پر وزیر اعظم پاکستان کا منصب سنبھالنا کرائم منسٹر آف کسی پاکستان۔ کڑے امتحان سے کم نہیں۔ جب کڑے ملک امتحان سے کم نہیں۔ گزشتہ 4.25 سال کی حکومت کے تدافع، جی، کسی کڑے امتحان سے کم نہیں، اور گزشتہ 4.25 سالوں کی جو کارکردگی، جو تباہی عمران خان نے پھیری، ظاہری سی بات ہے، تو یہ تو آئے ہیں کہ ہم نے تو جناب یوں جادو کی چھڑی پھیرنی ہے اور سب کچھ جناب ٹھیک ٹھاک کر دینا ہے، اور یہ لوگ آئے تھے مہنگائی ختم کرنے کے لیے، اور جناب بڑے مشکل فیصلے انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارا جو ہے بڑا کوئی مطلب ایسے آئے تھے کہ جیسے بڑے کوئی محب وطن، اور بڑا کوئی جناب بڑا تکلیف اور بڑی ان کو وہ ہو رہی ہے کہ جناب یہ لوگ آئے تھے ملک کو تباہی سے نکالنے کے لیے، بقول ان کے یہ لوگ ملک کو تباہی سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ تو آج حالات جو پاکستان میں ہیں اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں فیصلہ کہ اس تباہی کا ذمہ دار اصل کون ہے، عمران خان ہے یا یہ لوگ ہیں؟ اگر یہ لوگ نہ آتے، 1 سال 1.5 سال اور صبر کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ کیا فرق کیا ہو جاتا؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ کم از کم یہ حالات جو ہیں اس وقت وہ نہیں ہونے تھے۔ تو تھوڑا آگے ملاحظہ کریں۔ سنگین حالات سے بچانا مقصود ہے، یہ ذمہ داری مجھے میری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے سونپی گئی ہے۔ میں اپنے یہ
ذمہ داری ان کو جی سونپی گئی ہے پی ایم ایل این سے اور اتحادی جماعتوں سے. وہ اتحادی جماعتیں جو کل تک ایک دوسرے کو گالی گلوچ پتہ نہیں کیا کیا گھٹیا الفاظ یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور کوئی پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے کی بات کرتا تھا تو کوئی لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کرتا تھا، یہ وہی لوگ ہیں. اور آج میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج عمران خان سیاست سے الگ ہو جائے تو ان لوگوں کا حال دیکھیے گا آپ کہ یہ کرتے کیا ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور رہی بات عمران خان کی، تو میرے خیال سے تو ایسا لیڈر ہمیں کبھی نہیں ملنا. اس کو کس چیز کی کمی ہے؟ اگر وہ چاہتا تو کسی بھی ملک میں جا کے وہاں پہ سیٹل ہو سکتا تھا، اپنی آرام سے زندگی بسر کر سکتا تھا. تو وہ کس لیے کر رہا ہے؟ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہے، ہمارے لیے کر رہا ہے، اس پاکستان کے لیے کر رہا ہے. وہ سب کچھ جو آج تک ان لوگوں نے نہیں کیا وہ اس نے کیا. بڑے بڑے لیڈر آئے، ان لوگوں نے بھی کوئی 30-35 سال حکومت کی، لیکن آج تک کسی آدمی نے اپنے منہ سے یہ نہیں کہا کہ میں اس ملک کو ریاست مدینہ بناؤں گا. ٹھیک ہے، عمل درآمد کرنا وہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے. اس میں ہم عوام جو ہیں، ہم جو اس ملک کے باشندے ہیں، جو اس لوگ ہیں، ان کا بھی فرض ہے اس میں کردار ادا کرنا. ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں جس کو دور کرنا ہے اور ریاست مدینہ بننی. ایک لیڈر آپ کو راستہ دکھاتا ہے، ایک لیڈر آپ کو ہمیشہ راستہ دکھاتا ہے، اس پہ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی چوائس ہوتی ہے. اللہ پاک نے ہمیں 2 راستے دکھائے ہیں، ایک برائی کا راستہ، ایک اچھائی کا راستہ. آگے اس پہ چلنا نہ چلنا، عمل کرنا نہ کرنا وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس راستے پہ جانا ہے. تو اس نے ہمیں ایک راستہ دکھایا تھا کہ ہم نے اس ملک کو لے کے چلنا ہے ریاست مدینہ کی طرح. تو یہی بات امریکہ کو، ان کیا کہتے ہیں ان کو، یہودیوں کو ہضم نہیں ہوئی، جس وجہ سے ان لوگوں نے یہ ساری پلاننگ کی. اور یہ تو پھر پیسے پہ بکنے والے لوگ ہیں، ٹکے پہ بکنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے پیسہ لیا اور ہو گئے شروع. تو آگے سنیں اس موضوع کی باتیں، پھر آگے چلتے ہیں. میں اپنے قائد جناب محمد نواز شریف، دیگر تمام قائدین اور جماعتوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں امریکہ کا بھی کہ انہوں نے مجھ پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا. مکمل اعتماد کا اظہار اس بات پہ کیا کہ تم وزیر اعظم بنو اور فوراً سے ہمارے جو کیسز ہیں سب ختم کر دو. نیب کو ختم کرو، سب سے پہلے نیب کو ختم کرو، جتنے بھی کرپشن کیسز ہیں سب کو ختم کرو، اور ای سی ایل سے نام سب کے نکال دو، اور رانا ثناء اللہ جیسے گنڈے کو جناب اس کے اختیار میں سب کچھ دے دو، تاکہ وہ اپنی جناب ظلم کی داستان پھر سے دوبارہ سے لکھ سکے. اور ان کے قائدین کی حمایت ہماری حکومت کے لیے باعث تقویت ہے. پاکستان کے عوام نے مطالبہ کیا. پاکستان کی عوام نے مطالبہ کبھی نہیں کیا. پاکستان کی عوام نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ تم چوروں، غداروں، لٹیروں کو واپس لے کے آیا جائے، ملک کے دشمنوں کو واپس لے کے آیا جائے. کبھی بھی پاکستان کی عوام نے یہ نہیں چاہا تھا. یہ صرف اور صرف امریکہ نے، یہودیوں نے، ان لوگوں نے چاہا تھا جن کو اس عمران خان سے خطرہ تھا. اور خطرہ یہ تھا کہ وہ تو اسلامی فوبیا پہ بات کر رہا ہے اور بہت بڑے فارم پہ اسلام کا نام بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کیوں نہ ہم ان غداروں کو، ان یہودیوں کو سامنے لے کے آئیں. بڑی معذرت کے ساتھ مجھے ایسے لفظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. آنکھوں کے پہ جو پٹی باندھی ہوئی ہے نا میرے پاکستانیوں، کھولو اور دیکھو کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے پاکستان میں.
پاکستان کے عوام نے مطالبہ کیا، جمہوری تقاضے پورے، تباہی کی داستان سنا رہا تھا۔ 3 دہائیوں کی عوامی خدمت کے سفر کے دوران ایسی تباہی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ایسی تباہی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو کیا تباہی ہو رہی تھی؟ لنگر خانے کھولے اس نے، صحت کارڈ دیا اس نے، پیٹرول کتنے پہ تھا مجھے تو یاد نہیں ہے، میں تو باہر ہوتا ہوں، بہرحال ان کی گورنمنٹ سے سستا ہے، چینی سستی، سب کچھ سستا، ڈالر کتنے پہ تھا۔ اور جب وہ آیا تھا تو اس ٹائم کیا سچویشن تھی ہمارے ملک کی۔ اور سب سے بڑی بات مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کچھ چند لوگ ہیں پاکستان میں ابھی بھی جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں تو ان کے دماغ کی، ان کے حیران ہوتا ہوں ان کی باتیں سن کے، ان جہلوں پٹواریوں کی، کہ جن لوگوں نے 35 سال ہم پہ حکومت کی، آج تک ہمارے اس عذاب سے نہیں نکال سکے، انہوں نے اب آ کے کیا کر لینا تھا؟ وہی ڈرامے، وہی جناب۔ تو یہ مصروف آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے میں پاکستان کو ٹھیک کر دوں گا۔ پچھلے 35 سالوں میں تو یہ ٹھیک کر نہیں سکے، اب کیا کریں گے یہ ٹھیک؟ ان کے جناب علاج ہونا ہے تو لندن میں، جائیداد ہے تو لندن میں، اولاد ہے تو لندن میں، فلیٹس ہیں تو لندن میں، اگر ان نے کھانا کھانا ہے تو بھی جا کے لندن میں کھانا ہے، اگر کوئی تقریر کرنی ہے پاکستان میں تو وہ بھی لندن سے لکھوا کے آنی ہے۔ تو یہ پاکستانی ہیں کہاں سے؟ یہ پاکستانی ہیں ہی نہیں، آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ سب سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے جان چھڑوائیں، یہ ہمارے ملک کو اس لائن پہ لے کے جا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم کو بس پھر سے وہی غلامی والا دور ہم پہ مسلط نہ ہو جائے، اور ہم کو انگریزوں کے پیر نہ پکڑنے پڑ جائیں کہ ہمیں جناب قرضہ دو۔ کس کنڈیشن میں آ گیا ہمارا ملک؟ غریب آدمی اس ٹائم، غریب آدمی میں کیا بتاؤں کہ اس کے حالات کیسے ہیں غریبوں کے۔ اور یہ ہمارا وزیر اعظم، کرائم منسٹر، اس نے جناب سب سے بڑی جناب وہ کیا کہتے ہیں جگت وہ ماری ہے، غریب کے منہ پہ ایک اور تمانچہ مارا ہے امداد کے حوالے سے۔ جی 2000 روپے مہینہ، 2000 سے کیا ہوتا ہے؟ اتنی مہنگائی کے باوجود 2000 مہینہ، جس فیملی میں 8 یا 10 آدمی ہیں وہاں پہ 2000 روپے کیا کرتے ہیں؟ 2000 روپے مدد دی ہے ان لوگ، اس ہمارے پرائم منسٹر نے غریبوں کو 2000 روپے۔ 2000 روپے سے وہ کیا کریں گے؟ 2000 روپے جب وہ لینے جائیں گے نا کسی تحصیل سے یا کسی ڈسٹرکٹ سے، جب وہ لینے جائیں گے نا 600-700 کی، تو وہ اپنی جناب ایک دن کی مزدوری چھوڑ کے جائیں گے۔ پھر اگر موٹر سائیکل پہ یا بسوں پہ بھی تھکے کھا کے جائیں گے تو 300-400-500 آرام سے ان کا خرچہ ایک دن کا ہو جائے گا۔ اگر دیہاڑی چھوڑ کے جائیں گے اور یہ خرچہ بھی کر کے سارا پروسیس کر کے جائیں گے تو کم از کم جو ہے وہ 1500 تو ان کا وہی خرچہ ہو جائے گا، اور 500 وہ لے کے گھر آئیں گے، اور اس 500 سے کیا کریں گے پھر وہ؟ واہ واہ ہمارے وزیر اعظم صاحب، میں اپیل کرتا ہوں سب سے، اسٹیبلشمنٹ سے، ہماری عوام سے، کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکالو، بس صرف گورنمنٹ سے نہیں، ان کو پاکستان سے ہی نکالو، یہ پاکستانی ہیں ہی نہیں۔ اچھا خاصا ہمارا نظام چل رہا تھا، اچھا خاصا جناب سسٹم چل رہا تھا ہمارا، اور ان لوگوں نے آ کے ہمارے کیسے حالات بنا دیے۔ کوئی دھرنوں میں مرتا ہے تو ان کو کیا؟ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ڈنڈے پڑ رہے ہیں، اتنا نقصان ہو رہا ہے، ہماری اکانومی اتنی نیچے جا رہی ہے، ان لوگوں کو کیا ہے؟ یہ تو کل چھلانگ ماریں گے اور جا کے بیٹھ جائیں گے لندن میں، امریکہ کی گود میں بیٹھ جائیں گے اور ان کے پاؤں دبائیں گے، جی ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہمارا سوچو۔ خدا را کچھ اس ملک پہ رحم کریں، رحم کریں۔ بس اس سے آگے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔
اور کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میری باتیں کسی کو بری لگی ہوں، لیکن اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں اور میرا حق بنتا ہے کہ میں آواز بلند کروں۔ اللہ حافظ۔